تو عجیب آدمی، انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ان کی دیوار مفت میں بناتا، مزدوری لے لیتا۔ تو اس نے کہا میں نے ان میں سے کچھ نہیں کیا، اب میں تجھے بتا دوں کہ یہ کام کیوں ہوا۔ اللہ کے حکم سے جب راز کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جو کرتا ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ملائکہ کا تذکرہ کیا کہ مومن کے لیے جو اللہ کو مانتا، جو دہریہ نہیں ہے، جو کمیونسٹ نہیں ہے، وہ طریقہ ہونا چاہیے جو فرشتوں کا ہے کہ اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، سبحانک اے اللہ ہم یہ تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ تو کوئی کام غلط نہیں کرتا، تو بے عیب ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوا کہ انسان کو کیا بنانے لگا، یہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہم کیسے کر سکتے جب مانتے ہیں کہ تو سب کام ٹھیک کرتا؟ صرف ہمیں نہیں پتہ سوائے اس کے جو تو خود بتائے، اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اعتراض نہیں کیا یہ لوگ، اعتراض کے معنی میں اس کو فرشتوں کی کیا مدار اللہ کے سامنے اعتراض کرے۔ استفہام تھا، پوچھنا چاہا کہ ایسی مخلوق کے پیدا کرنے سے کیا مقصد ہے کہ وہ خود مختار ہوگی تو چاہیں گے گناہ کر سکیں گے، چاہیں اس طرح تو کائنات میں تباہی آ جائے گی، فساد ہو جائے گا۔ فساد ہوا بھی نا، جو انہوں نے کہا کہ خون ریزیاں کرے گا، فساد تو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں انہیں جٹلایا کہ تم غلط کہتے ہو۔ یہ تو اللہ کو پتہ تھا کہ جو خلیفہ ہے جس کو پاورز ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہیں یہ تو ہو گئے کہ وہ کچھ نیک کام کریں گے، کچھ برائیاں کریں گے، فعل مختار جو ہوگا۔ خطرہ تو تھا، مگر وہاں یہ کائن نہیں عالم مالا تعالم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا انا کانت العلیم الحکیم، ہم وہی جانتے ہیں جو تو بتائے، ورنہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہر شے کو جانتا، اور صرف جانتا نہیں حکیم، کرتا بھی وہی ہے جو حکمت کے مطابق اور وزڈم کے مطابق، تو کوئی کام غلط نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے جو اس موقع پر ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک شخص کا مضمون پڑھا، وہ گیا تھا کوئی ڈیپوٹیشن، ایران میں بھی زلزلات، بڑی تباہی ہوئی، تو اس نے لکھا ایک بات جو میں نے دیکھی وہاں بڑی خوشی ہوئی کہ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے ماں برضائے خدا راضی ہنستے ہیں، کہ جو خدا نے کیا ہم اس پر خوش ہیں۔ یہ ایمان ہے جو مومن کو سہارا دیتا۔ بے دین اس سے محروم ہے، ان کو خزانے مل جائیں، وہ جہان کے مالک بن جائیں، اس اطمینان قلب سے محروم ہے۔ وہ کائنات کے مالک کو درست کار نہیں مانتے کہ وہ ٹھیک کرنے والا ہے، اس لیے وہ بیچارے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر، اس کے سامنے ازل سے ابد تک ہے، عرش سے لے کر تا تسرا تک ہے۔ ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا آپریشن کر رہا ہے کہ ہم نادان لوگ جو نہیں جانتے طب کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہا ہے، مریض کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حالانکہ ڈاکٹر تکلیف نہیں پہنچا رہا، آپ سب اہل علم جانتے ہیں اس مریض کا بھلا کر رہا ہوتا۔ لوگ پیسے خرچ کر کے سفارشوں سے آپریشن کراتے ہیں، مگر عام آدمی سے یہ کیوں چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم ایک اپنے جیسے انسان کے عمل کو نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ ہم جیسا ہی ہے، ہم بھی ایسا کر لیں سمجھ، تو خدائی جہان کو چلانا جس کے لیے جتنا علم اور عقل درکار ہے وہ مخلوق کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، یہ محدود ہیں، وہ غیر محدود۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ نشاندہی کی کہ جب مخلوق کے ذہن میں اللہ کے بارے میں ظن سو پیدا ہوگا، جو منافقوں کے پیدا ہوا، جنگ خندق میں بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا اے رسول جو وعدے کرتا تھا ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرورا، سب دھوکے تھے، کہاں گئے وہ وعدے کہ ایران فتح ہوگا۔ اب تو یہ حالت ہے کہ خندق کھودے ہوئے پاخانہ پیشاب کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، جان گلے میں آئی، بلاغت القلوب الحناجر، برے گمان کرنے لگے کہ اللہ رسول جھوٹے۔ جو سچے مومن سے انہوں نے کہا بے ایمانو تم بکواس کرتے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا یہ ہو کر رہے گا، ہوا۔ پھر لوگوں نے دیکھا نا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر ہجرت میں حضرت سراقہ بن مالک سے کہا تھا، جو پیچھا کر رہا تھا کہ سراقہ باز آ جا، کیوں میرا پیچھا کر رہا، میں تیرے بازو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، شاہ ایران کے کنگن تیرے پہنائے جائیں گے، اسلام یہاں تک غالب آ جائے۔ اس نے کہا توبہ توبہ کسرا حرم، آپ نے ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں وہ کنگن آئے مال غنیمت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ اس بات سے واقف تھے، انہوں نے بلایا سراقہ کو، مسلمان ہو چکے تھے، کنگن پہنائے، وہ کہنے لگے حرام ہے مردوں کے لیے سونا، فرمایا اس لیے نہیں پہنایا کہ تو نے پہنتے ہی رہنا ہے، صرف رسول اللہ کی بات کو سچا کرنا، ہاں جو اللہ نے کہا تھا اور اس کے رسول نے بتایا ہوا سچا ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات، یقین جانے وہ جو علاقے تباہ ہو گئے نا، اور امریکہ میں تو کوئی اتنی مصیبت نہیں، اللہ اپنی کائنات کا خود مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ ان مسائل میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کتنی بہتریاں، وہ مسئلے ہم نہیں جانتے۔ باغبان درخت میں کانٹ چانٹ کرتا، پودوں کو کانٹتا، کچھ پودے اکھاڑتا، عام لوگ کہیں گے یہ بیوقوف آدمی پودے، بھائی وہ جانتا ہے کہ باغ کی مسئلہ کس چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے آپ یہ یقین جانیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا، یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، اگر کوئی صورت اور ممکن ہوتی تو حکیم اور قادر خدا کبھی اس کو چھوڑ کر یہ صورت اختیار نہ کرتا، یہ ناگزیر تھی، اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا اس کی کائنات میں، اس لیے ایسا کرنا تھا۔ اس میں کیا راز ہے؟
یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے، ہم کیا سمجھیں؟ اور میں نے پڑھا اللہ کے ایک ولی نے بہت پیاری بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، حضور بھی فرماتے تھے بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو، کوئی حرج نہیں، قرآن سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ باقی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہی ہے نا کہ یہ مینڈک کیوں ہیں، یہ چھپکلی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چھپکلی کیوں پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چپ رہے، یہ ہر روز 50 مرتبہ مجھ سے پوچھ دیا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تم سب اسی چکر میں ہو کہ اس کو کیوں پیدا کیا، اس کو یہ میں جانتا، چھوڑو، میرے علم پر بھروسہ کرو، میری حکمت اور دانائی پر اعتماد کرو کہ میں کوئی کام غلط نہیں کرتا، مجھے اپنا کام کرنے دو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم سر جھکاؤ۔ اسی لیے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھائی، نماز مختصر پڑھائی۔ اب اس زمانہ میں ذوق تھا لوگوں کا یہ کہ نماز لمبی پڑھی ہے، وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو واقعی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس منزل پر پہنچ گیا، اب اس کی شان کتنی اونچی ہے کہ وہ اللہ سے راز نیاز کی باتیں کر رہا، وہ کر رہا، اللہ سن رہا، کوئی بندہ بھی نہیں سن رہا، اللہ سے سرگوشی کر رہا، اتنا بڑا درجہ۔ اس لیے لوگ چاہتے تھے لمبی نماز، قرآن زیادہ پڑھا جائے، رکوع سجدے نہیں، انہوں نے کوئی غلط نہیں پڑھائی مگر مختصر۔ تو بعد میں لوگوں نے کہا مارا آپ نے نماز نہیں کوئی لمبی پڑھائی، انہوں نے کہا یار میں نے نماز نہیں لمبی پڑھائی، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا تشہد میں، وہ دعا میں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا دعا سنا دیں، وہ دعا سکھا دی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جس کے بعد یہ سلسلہ ہی روک دیا کہ اب کسی کلام کی ضرورت نہیں، جو کہ میں نے انسانوں سے کہنا تھا کہہ دیا، نوئے انسان را پیغام ہے آخری، یہ آخری پیغام ہے، کوئی ضرورت نہیں، جس کو ہدایت درکار ہوگی اس کو پڑھے، کسی شے کی کمی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے فٹ پرنٹس، آپ کی سنت، آپ کے نشانات قدم اگر مٹ جاتے تو کائنات میں اس زلزلے سے بڑا زلزلہ آتا۔ یہ زلزلہ ظاہری نقصان، اللہ کے رسول کے نشانات مٹ جاتے پوری دنیا جہنمی ہو جاتی، کہاں سے راستہ ملتا؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، رسول اللہ کی سنت کی حفاظت۔ اس لیے آپ کی دعائیں، آپ کو اٹھنا بیٹھنا، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو بغیر علم کے کہتے ہیں کہ سنت کوئی چیز نہیں اور حدیث کوئی چیز نہیں۔ جاہلوں نے باتیں بنائیں، یہ 250 سال بعد حدیث کی کتابیں نہیں، اتنے جاہل ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ موطا امام مالک جو ہے، امام مالک 80 ہجری میں پیدا ہوئے، پہلی صدی کی، امام احمد کی کتاب میں شافعی کی۔ تم نالائق ہو لوگ جو کہتے ہیں 250 سال بعد حدیثیں لکھی اور کہتے ہیں یہ افسانے، صرف جاہل ہیں، پڑھتے نہیں، علم سے کورے ہیں۔ الناس اعداء لما جہلوا، اور جو لوگ جاہل ہوتے ہیں کسی شاید سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اگر کیمسٹری اور نہیں دوسرے علوم جانتے خواہ مخواہ مخالفت کریں، حالانکہ نہیں ٹانگ اڑانی چاہیے، جو سنت کے عالم ہیں ان سے پوچھیں کہ سنت کی کتنی برکت۔ تو دعا رسول کریم علیہ السلام کی جو انہوں نے بتائی وہ مشکوٰۃ شریف میں آپ کو مل جائے گی، جس میں اصل جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک یہ بات آئی والرضا بعد القضاء، اے اللہ جب تیری طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اور حکم جاری ہو جائے تو اس پر مجھے خوش رہنے کی توفیق دے، پھر میرے دل میں گلا نہ آئے۔ پہلے دعا کریں، جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچہ بیمار تھا، بہت حالت خراب تھی، کبھی گھر میں گھستے تھے، کبھی باہر، پریشان، دعا کرتے تھے، منت سماعت کرتے تھے، بچہ ہو گیا فوت، بالکل اطمینان اور سکون سے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اب بیلے کا وقت تھا، پہلے آپ اتنے رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اب فوت ہو گیا، آرام سے بیٹھ گئے۔ فرمایا یار اس وقت ابھی فیصلہ ہو رہا تھا، اس وقت ضرورت تھی کہ منت سماعت کی جائے، اللہ تعالیٰ صحت دے دے۔ اب جب حکم جاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، اب اس پر خوش ہو جانا چاہیے کہ جو تو نے کیا وہی بہتر۔ تو اس دعا میں بھی حضرت عمار نے پڑھا کہ رسول اللہ نے یہ مانگا والرضا بعد القضاء، پہلے جو جی چاہے کوشش کرے، مگر جب فیصلہ ہو جائے پھر سمجھیں کہ یہی بہتر۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ رضا بالقضاء الگ ہے، رضا بالمقضی الگ ہے، کہ فیصلہ کیا ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دو، ہم اس کی سزائے موت پر خوش نہیں ہو سکتے، جج کے فیصلے پر خوش ہوں کہ اس نے انصاف کیا۔ زلزلے سے لوگ مرے ہیں وہ نہیں خوش ہونے کی بات، وہ ہماری شامت اعمال ہے یا جو بھی اللہ کو منظور ہے وہ الگ بات ہے، فیصلہ کیوں ہوا، مگر فیصلہ نہیں غلط ہوا۔ فیصلہ جو ہے نا کہ واقعی قاتل تھا، جج نے سنا دیا کہ اس کو سزائے موت دو، اب انسان ہونے کی وجہ سے اس کی موت پر تو صدمہ ہوتا ہے اس کے عزیز، مگر جج پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس نے وہی کیا جس کے وہ لائق تھا شخص۔ قضا جو ہے نا کہ اللہ جو فیصلہ دے رہا جسی نا وہ نہیں غلط، کیوں دے رہا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے یا اس میں اور کوئی مسئلے ہیں وہ الگ جانتا ہے اللہ۔ اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں اس مقضی سے جس وجہ سے سزا ملی توبہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کہ زیادہ تو اسی لوگ کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، ورنہ اللہ بے رحم نہیں، وما اصابکم من مصیبۃ
فَبِمَا كَسَبَتْ